جذگاوی ہے لسی کا بھٹکاوی جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ٹوٹتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے المدد یا اللہ المدد یا المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ اپنے کرم کی سائے میں رکھنا اپنے کرم کے سائے میں رکھنا اپنے کرم کی سائے میں رکھنا تابابد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ تو گردوں کو سنبھالنے والا سب کی مشکل ٹالنے والا سب کی مشکل ٹالنے والا سب کی مشکل ٹالنے والا دو عالم میں دونوں جہاں میں تو ہے سب کو پالنے والا تو ہے سب کو پالنے والا تو ہے سب کو پالنے والا تیری رحمت تیرے کرم کی تیری رحمت تیرے کرم کی تیری رحمت تیرے کرم کی نہیں ہے حد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ دونوں جہاں میں میرے اللہ دونوں جہاں میں راج ہے تیرا عالم سب محتاج ہے تیرا عالم سب محتاج ہے تیرا عالم سب محتاج ہے تیرا جو مشکل میں تجھ کو پکارے کام بچانا لاج ہے تیرا کام بچانا لاج ہے تیرا کام بچانا لاج ہے تیرا دنیا کرے پر تو نہ کرنا دنیا کرے پر تو نہ کرنا دنیا کرے پر تو نہ کرنا مجھ کو رضی اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ مجھ کو نہیں دنیا سے مطلب میں تیرا بندہ تو میرا رب میں تیرا بندہ تو میرا رب میں تیرا بندہ تو میرا رب تیرے حبیب کا واسطہ مولا درد زمان کے مٹ جائے سب درد زمان کے مٹ جائے سب درد زمان کے مٹ جائے سب میرے لب پہ ضرور رہے میرے لب پر صرف رہے میرے لب
लब पर सिर्फ रहे बस से नहीं दर्द या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नीयत मेरी बन जाती है। अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह। ऐ बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा, ऐ बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा, ऐ बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा, ऐ बेनियाज मालिक मालिक है नाम तेरा। मुझको है लाल तुझ पर मैं हूँ गुलाम तेरा। अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद। हाँ, तू नवाज दे पे आए, तू नवाज दे जमाना, तू नवाज दे पे आए, तू नवाज दे जमाना, तू करीबी जो ठहरा तो गरम का क्या ठिकाना। अल-मदद या अल्लाह 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 अल-मदद या अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। धरती की सुबह में मैं एमी ख़ान आपके लिए रोज़ाना एक सुबह सजाने की कोशिश करती हूँ। वो कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि ये कोशिशें तभी रंग लाती हैं जब ये आपके और मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, ये हर उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद हो जो कुछ सीखना चाहता है। वरना हुजूम तो बहुत है, लोग भी बहुत हैं, शनाख्त भी बहुत है, रंग व नस्ल भी बहुत है, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ इस हुजूम से हमें फ़ायदा मिलता है तब वो वक्त, वो जगह, वो लम्हा हमारे काम का होता है। आज जुम्मतुल मुबारक एक ऐसा दिन जिसे ईद की तरह मनाया जाता है, यानी ये कह लें कि एक हफ्ते में हमें एक वो दिन मिलता है, इस पूरे वीक में हमें वो दिन मिलता है मुसलमानों को जिसको वो सजाते हैं। और ख़ास कुछ घरों में तो जहाँ से हम ब्रॉटअप हो रहे हैं, हमारे कल्चर में एक इतनी खूबसूरत बात है कि आज जुम्मा है, मतलब ये स्पार्क आता है जुम्मे को, कोई डिटेल सफाइयाँ होती हैं, नहाने धोने से लेकर जो मर्दों का एक मस्जिद जाने का सिलसिला होता है। गो के जॉब के मामलों में कुछ इस तरह से लोग उलझ गए हैं, नौकरियों के मामलों में, कि वो वाला सिस्टम नहीं हो पाता जो हम अपने बचपन में देखा करते थे। लेकिन फिर भी जहाँ तक जिसका भी जो भी इख्तियार होता है वो इस दिन को मनाने के लिए बहुत बहुत खूबसूरती से इंतज़ाम शुरू करता है। और यूँ कह लें कि ये आज यानी एक बीइंग अ मुस्लिम, आज का दिन हम बड़े मोहब्बत और खुलूस से इसका एहतराम करते हुए, और बड़ा ही हसीन, और जब आप सुन रहे होते हैं आवाज़ें हर तरफ से खुतबे की और भाग दौड़ होती है जमात को अटेंड करने की मर्दों की, तो वो एक बहुत ही हसीन सा मंज़र लग रहा होता है। हर चीज़ एक जो आप पॉजिटिव करना चाहें बीइंग अ मुस्लिम, वो आपके लिए आपने सोचा और यूँ समझें आपके दामन में उसका सवाब, उसका फ़ायदा आना शुरू हो गया, आपकी झोली में वो सवाब गिरना शुरू हो गया। मुस्कुराहट, अच्छे अल्फाज, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, पैसे से किसी की मदद कर देना जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वहाँ अपनी मदद दे देना, कि तमाम वो मामले हैं जिन्हें आप सदका कहते हैं। सदका सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ का नाम नहीं होता जहां आप ये समझते हैं कि हमने ये कर दिया तो शायद ये सदका हो गया। सदका कहते हैं एक मुस्कुराहट भी एक सदका है। आपने एक अच्छी नज़र किसी पे डाली, एक नरमी की नज़र डाली, वो भी। और हमारा तो एक दूसरे के साथ जो सिलसिला है, एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम के साथ एक सिलसिला जो है, ये भी एक आप जिस चीज़ को अच्छी नीयत से, जिस चीज़ को अच्छे अंदाज से आप बयान करेंगे, ये सदका है। गुफ्तगू में नरमी रखना भी एक सदका है। और एक
بہت پیاری چیز میں نے دیکھی اور سیکھی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے نہیں تو ہم سلام کیوں کریں, ہم ان پہ سلامتی کیوں بھیجیں, جبکہ ایک مسلم کا اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ وہ دوسرا جو شخص ہے وہ مسلمان ہے اور آپ اس پہ سلام بھیج رہے ہیں اور آپ اسے سلام کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام عمل ہے جو صدقہ ہے. کس طریقے سے اس صدقے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس صدقے کو اپنے لیے امپورٹنٹ بنا دینا چاہیے. جو چیزیں ہم بہت ارریگولر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو نہیں کیا, جاننے والوں کے ساتھ کر لیا تو کر لیا, یا کبھی مصیبت ہوئی تو کر لیا تو کر لیا. عام زندگی میں ایک عام عادت کے طور پہ اس صدقے کو ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے, یہ آج بات کریں گے. اور اس کے لیے آج میرے پاس اس گلدستے میں اس صبح کے جو ایک بکے جو ہم سجاتے ہیں اس میں آج میرے پاس جو مہمان ہے, بہت ہی پیاری, بہت ہی ہمبل. میرے سارے مہمان بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن کچھ مہمانوں سے آپ کا دل ملتا ہے, آپ وہ بات کر گزرتے ہیں کہ بس آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں. تو آج وہ بات کریں گی اور ہم سنیں گے, اپنے تجربوں سے ہمیں آگاہ کریں گی. کیا ہی ان کا تعارف کراؤں, آپ سب ان کے تعارف سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اسلامی اسکالر ہیں اور بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آتی ہیں اور اپنا وقت دیتی ہیں. ثروت عسکری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ثروت آپا, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, بالکل میں خیریت سے ہوں, اور آپ سب بھی یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے موجود ہیں, اور اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ, الہی آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینور ہیں, اسپیکر پرسن ہے, اور آج ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے اور بتائیں گی کہ صدقے کی کیا حیثیت ہے. آمنہ ریان ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں آمنہ؟ بڑی مسکراتی ہوئی. جب میری آپ پہ نظر پڑی تو وہی ایک جو بات ہو رہی ہے کہ صدقہ, آپ نے سب سے پہلے اسمائل پاس کی, یہ سب سے پہلے. آپا یہاں میں آپ سے بات شروع کروں گی. صدقہ ایک جب ذہن میں آتا ہے نا صدقے کی بات, تو سب سے پہلے یہ آتا ہے پیسے دے دو, گوشت دے دو اور وار دو. صرف یہ صدقہ ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں بلاؤں کو ٹال رہا ہوتا ہے, مصیبتوں سے نکال رہا ہوتا ہے, تو ایک پرٹیکولر سچویشن پہ آ کے صدقہ یاد آتا ہے. یہ صدقہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صدقہ بہت اہم ٹاپک ہے اور ہم کو بحیثیت مسلمان صدقے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اچھا, میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں تھے, بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت تھے, محسن کائنات تھے. لہٰذا ہم کو اپنی نیکیوں کا دامن پھیلاتے ہوئے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو افراد دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں ان کو بھی اپنی نیکیوں میں شامل حال رکھنا چاہیے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں صدقے کا بہت زیادہ اجر و ثواب نظر آتا ہے, اور آپ کی بات بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ ہم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اگر بات بھی کریں تو دوسرے کو اس سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل ہو. اچھا, جب ہم دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو در حقیقت وہی صدقہ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ نے کسی کو ایک مسکراہٹ سے نواز دیا, کسی کے لیے بہترین اخلاق دکھا دیے, کسی کی روپیے پیسے سے مدد کر دی, جس کو جس طرح کی کسی کو علم کی اگر ضرورت ہوئی صاحب علم نے اپنا علم پہنچا دیا. تو صدقے کے بہت وسیع معنی اور مفاہیم ہیں. روایت کی بتاتی ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ جب کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پر آیا کرتا تھا تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت سائل کے ہاتھوں پر کچھ دیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس صدقے کو چوم لیا کرتے تھے. تو کسی نے سبب پوچھا, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ صدقہ میرے ہاتھ سے نکل کر ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نوازا یا ہم نے اس کو دیکھا, لیکن نہیں, یہ ہم نے اس کو نہیں دیا, ہم نے ڈائریکٹ پروردگار عالم کے پاس پہنچایا ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ غریب افراد میرا کنبہ ہیں. اللہ اکبر. اگر تم کسی کو بے لباس دیکھو تو تم اسے لباس پہنا دو, اگر تم کسی کو بھوکے دیکھو تو اسے روٹی کھلا دو. تو در حقیقت بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اور آپ صدقے کے ضمن میں شامل کر سکتے ہیں. بالکل بہترین بات کی آپا آپ نے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی آمنہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں نے بات ہی یہ ہمیں ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے, بیمار پڑ رہے ہو صدقہ دے دو, جاب اچھی ہو گئی ہے صدقہ دے دو. عام روٹین میں جو ہماری عادات ہونی چاہیے, صدقہ بیسکلی ایک اچھا الفاظ بھی ہے, جیسے آپا نے کہا, جیسے میں نے پروگرام کی بگننگ میں کہا,
दुआ देना भी सदका है। दुआ देने भी सकते हैं। और पता है क्या, ये टॉपिक मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक रखा है। हमारे जो बच्चे हैं ना, न्यू जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है उनमें ये मतलब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। उनको बस एक कितने आज देखें ना, आजकल लाइफ जो है बिल्कुल भागो दौड़ो, मतलब एक से बढ़कर आगे एक। चाहे उनकी पढ़ाई भी आप देख लें ना, तो अगर हम बिल्कुल वो बात अभी हम नॉर्मली करें ना कि भाई ठीक है, जैसे कि बिल्कुल आपने जैसे बताया, तो बच्चे क्या, उनको जहन में क्या बात डाल दी गई है, उनके जहन में ये बात है कि हाँ हम मुश्किल वक्त है ना इसमें सदका दें और हम बस ठीक है अल्लाह ताला आसानी कर देंगे। और समटाइम्स पता है क्या होता है, मैं आप मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, आजकल जो मैंने बच्चों को देखा है, हमने ऐसा किया था, हमने किसी को सदका दिया, नहीं आसानी नहीं हुई या कुछ ऐसा हुआ और उनका फिर उस चीज़ से दिल बुरा हो गया, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, मतलब मैंने ये बच्चों में, अक्सर बच्चों में ये चीज़ें देखी हैं। इस वजह से क्यों होता है, क्योंकि वो उनको उनकी कमी है, ठीक है ना, उस चीज़ की कमी है। बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं वो कि हर चीज़ में सदका दो, मतलब कि कोई भी हम चाहे काम कर रहे हों, दिन की एक शुरुआत हो, ठीक है ना, उसमें सदका निकालो, कोई मुश्किल हो, बीमार हो, उसमें सदका दो, हर चीज़ में। और इस चीज़ में हमारा सबसे पहले क्या बात है कि हमारा दिल मुतमईन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ कह दी है, बता दी है, हमारे नबी ने एक फरमान है, वो चीज़ लॉक हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे कॉल आ गई है, मैं बिल्कुल आमना आपकी बात बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, या कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो तमाम दोनों मेहमानों को सलाम हो और खुसूसी तौर पर सरवत आपा को बहुत सलाम हो। इनको हमेशा हम सुनते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से हमें बताती हैं चीज़ों का। एमी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो है ना, मेरी नज़र में सबका पैसों का ही सिर्फ नहीं होता, सबका मुस्कुराना भी होता है, अपने किसी के लिए किसी के हाल अहवाल पूछना भी सबका है और किसी खैरियत दरियाफ्त करना भी सबका है। मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं रियलाइज करता हूँ कि अपने रवैयों की दुरुस्ती हमें बहुत जरूरी है ताकि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पड़े। दूसरी बात ये कि अगर और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ तो सदका खैरात का एक फरावानी है। और मैं समझता हूँ कहीं हम अजाब से, कितनी बड़े बड़े तूफान भी आते आते टल गए, कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें टल गई हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े पैमाने पे लोग सदका फितरा खैरात करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल सरवत आपा से स्पेशली ये है, सरवत आपा ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लूट फुट जाते हैं ना, जो लूट गई, कुछ उनकी चोरी डकैती हो गई तो कहते हैं जी सदका चला गया। तो मेरी नजर में तो ये सदका है नहीं। सदका तो उस वक्त होता है जब आपके पास अल्लाह ने माल दिया हुआ है, उस माल से आप लोगों को खर्च करें और उससे लोगों की हेल्प करें। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल लेंगे। और यहाँ पे एक बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। या आप भी कॉल करें और पूछें कि आपकी नज़र में सदका क्या है, क्या वाकई आप सही एजुकेट हैं, सही जगह पे सही वक्त में सही चीज़ के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, या सिर्फ खिलाना पिलाना, बिरयानियाँ देगें और ये और वो सदका है। आज हमारे साथ हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं जो हमें आगाह करेंगे, बताएंगे, रोशनी डालेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए, स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक जनाब धरती की सुबह में। और अब ये सुबह जो है ना मुकम्मल हो गई है। ये सुबह इसलिए मुकम्मल हो गई है क्योंकि अभी इस वक्त इस लम्हे जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, उनका नाम है परवेज़ुल हसन साहब। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि धरती की सुबह ऐसी सुबह है जैसे मैं कहती हूँ हमेशा एक आपको किक मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एक इतना खूबसूरत ग्रुप हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ है। हमें अगर कव्वाली में देखा जाए, कराची में एक ऐसा नाम ज़मान ज़की साहब, जिन्हें सब जानते हैं, उनके साहबजादे हैं हमारे साथ आज, अली ज़मान ज़की ताजी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज ये आवाज़ हमारे साथ है, क्या सुना रहे हैं? तो नाज शरीफ पेश करूँ, शाह मदीना, समात फरमाइए। ज़बरदस्त।
شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے قدم سے آباد عالم تیرے قدم یا رسول اللہ میرے آقا کملی والے جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے اور آباد عالم تیرے قدم سے باقی ہر ایک شے ہے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے ہاں لا يمكن الثناء كما كان حقه لائم کے مصطفیٰ کما کان حقہ ہمانت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر تیرے لیے دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے میرے فلک کی چادر تنی ہے ہاں تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں میں تیرے مدینے والے آقا قدموں میں تیرے عرش بری ہے تیرے عرش بری ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آقا تجھ سا کوئی اور کاندھے پہ پھر بھی کاندھے پہ پھر بھی کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا جو آج کا ٹاپک رکھا ہے صدقے کے حوالے سے شعر میں بھی میسیج دے رہے ہیں شاعر صاحب مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی ہے تیرا مشکل کشائی ہاں دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی شہر میں ہاں پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ
सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। शाह मदीना हो मदीने वाले आका। क्या बात है, क्या जिक्र है और क्या आवाज़ है। बहुत शुक्रिया ज़की ताजी ब्रदर्स। आपका आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, धरती चैनल का और आमिर भाई का, खासकर वालिद साहब के साथ जो मोहब्बत कायम थी अल्लाह पाक ने वही मोहब्बत आज भी कायम रखी हुई है। और ये आपकी मोहब्बत है, सुबह के वक्त पढ़ना मुश्किल होता है लेकिन सरकार का नाम नामी है तो लाज रखते हैं। बेशक रब बहुत अता करे। और ये भी एक खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत जिक्र, और जिक्र ऐसा कि बस आप समझे कि सभी झूम जाएं, ये भी एक सदका है। सदका हमें बताया जाता है सर, समझाया जाता है कि किसी भी शख्स से आपने तब मिलना है जब आप उसे जानते हैं। तालीम दी जाती है, हमें तरबियत में हमारी डाला जाता है कि भाई स्ट्रेंजर से आप नहीं अच्छे से मिलें, या आप अपने से नीचे लोगों से अच्छे से नहीं मिलें, वो आपसे फ्री हो जाएंगे। एजुकेशन पे आप इतना काम कर रहे हैं, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ स्पीकर पर्सन, बीइंग अ एजुकेशन को इतना हम कहाँ तक बच्चों के दिमाग में बिठाएं, लेके जाएं कि उन्हें सदक़े की अहमियत पता चले, या कैसे एजुकेट करें? सबसे पहले तो बड़ा दिल से मेरा एक एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत पुरअसर कलाम पेश किया। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ऑनेस्टली एक बात कहूँगा कि मुझसे बेहतर अंदाज में मेरे साथी जो हैं बाय डेफिनेशन और इसकी वजाहतें दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सदका जो है ये हेल्प, मदद, आनत, किसी के लिए कोई ना कोई हम ऐसा करें कि वो लाइफ में कंफर्ट महसूस करे, इसके गिर्द घूमता है। तो मैं स्टार्ट करूँगा एक जुमले से कि शायद इंसान को, बल्कि शायद मेरा ये बिलीव है कि यकीनन इंसान को पैदा किया है मदद के लिए। बिल्कुल। और इस लिहाज से स्पेशली क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, स्पेशली यूथ से कनेक्टेड रहता हूँ, तो एक चीज़, एक लॉ ऑफ नेचर कहें या हज़रत इंसान के बारे में ये महसूस करें कि बच्चों के अंदर हम ये गौर करते हैं कि मदद का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, बहुत हम्बल होते हैं वो, बहुत ज़्यादा। उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन जो है कोई इस तरह की मैटर्स नहीं होते। लेकिन वाकई इसको महसूस होता है कि जिस तरह से हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में और बहुत सारे एक डिस्टेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं उसमें हम थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज का टॉपिक वाकई अहम है कि मदद क्यों ज़रूरी है। और इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मदद, एक डाकू को भी देखें, अननोइंगली, अनइंटेंशनली ऐसे कितने लोग हैं कि जब वो मदद करते हैं, हम किस्से कहानियों में ही सुनते हैं कि डाकू बहुत सारे डाके डालता है और जनाब किसी वक्त में वो गरीबों के एरिया में चला जाता है और बहुत सारा उसको एक हेल्प करता है, बेवा, बच्चे और दीगर एतबार से। और ये महसूस होता है जो उससे बातें की जाती हैं कि उसको बड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है, ये एक एग्जिस्टिंग एक तरह से ट्रुथ है कि इंसान जब किसी के लिए मदद के लिए कुछ करता है, नो डाउट के सामने वाले एरिया में वो शख्स बड़ा तशक्कुर, एहसानमंद और उसकी लाइफ की मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात की परवेज साहब आपने। और यहाँ पे एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? वालेकुम, राशिद अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम जखमाबाद से। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे? हमारे साथ इतने अच्छे, इतने एक्सपीरियंस मेहमान मौजूद हैं। आप सुनाएं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी स्क्रीन की आवाज़ प्लीज़ कम कर दें ताकि बात आसानी से हो सके। जी, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। परवेज साहब ने कहा कि सदका जो है वो मदद है। आपा, बहुत सारी जगह हम आपको बात करते हुए सुनते हैं और इतना वसी इल्म, इतना वसी इल्म, इल्म भी तलब से हासिल होता है। तलब होगी तो इल्म हासिल होगा, प्यास होगी तो आप वहाँ तक जाएंगे।
ہم آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, انسان ہونے کے ناطے ہم آسانیاں, لیکن ہم دوسرے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. ہم بڑے وہ ہو جاتے ہیں, مین ہو جاتے ہیں, جیسے کہ پرویز صاحب نے کہا کہ ہم مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں سے کچھ. صدقہ تو بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے کر دیا بہتر اور آپ کو فائدہ وہاں سے ملے نہ ملے. بالکل. اب کیونکہ پروگرام میں 2-3 سوالات جواب جمع ہو چکے ہیں, لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ باری باری اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے یحییٰ صاحب نے پوچھا تھا کہ بہت ساری مرتبہ ہمارے پاس اگر کسی کا موبائل چھن گیا, ڈاکہ پڑ گیا, تو کہتے ہیں جی صدقہ گیا. تو صدقہ وہ ہوتا ہے جو پوری رضا و رغبت سے دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں سر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اس بات پر توجہ دلانی چاہیے رزق حلال کی. اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں, رزق حلال کھاتے ہیں, رزق حلال کھلاتے ہیں, تو اس کے اثرات بہت زیادہ الگ ہوا کرتے ہیں. اور اگر آپ نے رزق حلال نہیں کھایا اور آپ نے اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود میں بھی خرچ کیا, تو آپ نے حرام نہ صرف ہے کہ خود کمایا بلکہ آپ نے دوسروں کے پیٹوں میں بھی حرام ڈالا. تو آپ کو ذرا اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ رزق حلال, جب انسان رزق حلال کماتا ہے, محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھاتا ہے, تو یقیناً اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہوتی ہیں, اجر و ثواب ہوتا ہے. اور میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھی یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ساری چورنگیوں پر, بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانوں کا انتظام ہے. اور شہر کراچی تو وہ کراچی ہے کہ جہاں پر انسان پرندے بھی شکم سیر ہو جایا کرتے ہیں, اس لیے کہ مختلف چورنگیوں پر ان کے لیے دانے پانی کا بھی انتظام ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ ہمیشہ 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں, ایک ہاتھ مانگنے والا ہوا کرتا ہے, ایک ہاتھ دینے والا ہوا کرتا ہے. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہترین ہاتھ وہ ہے جو کہ دینے والا ہوا کرتا ہے. تو ہم میں سے جو جس جگہ پر ہے, جو جس کیپیسٹی میں ہے, اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ لینے والا نہ بنے بلکہ دینے والا بنے. اس لیے دینے والا بنے کہ پروردگار عالم کو پسند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایک معاشرے کی اچھی تصویر بنا سکتے ہیں, معاشرے سے ہر حرامی کو ختم کر سکتے ہیں, کاہلی کو ختم کر سکتے ہیں, سستی کو ختم کر سکتے ہیں. تو جو بھی جس طرح سے اپنا حصہ ڈال رہا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہے. بہترین بات. اچھا آمنہ, جیسے سروت آپا نے اور پرویز صاحب نے بات کی کہ مدد کا ایلیمنٹ ہے صدقہ نا, اور ہم دیکھ رہے ہیں آپا کی اس بات کو میں آگے لے کے جاؤں گی. شہر کراچی میں تو واقعی صدقے کا مطلب یہ ہے 2 دیگیں دے دو, غریبوں میں 2 دیگ بانٹ دو. بالکل صحیح بات. اب اس میں لوگوں کی بھوک تو ختم ہو ہی رہی ہے, لیکن لوگوں کا ظاہر سی بات ہے انہیں اتنا کام بھی نہیں کرنا. وہ کیا یہ صدقے کا پوائنٹ آف ویو رہ گیا ہے؟ ایز اے انٹرپرینور آپ کیا دیکھتی ہیں, کیونکہ معاشرہ تو ڈیولپ ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی. تو لوگ جو ہے نا وہی والی بات ہے نا, اویئرنیس. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پر, مطلب اب اور ہر آپ کو ایک دوسرے کو آپ دیکھیں کہ 2 دیگیں لگا دی ہیں, 2 دیگیں چڑھا دیں اور بس ہمارا کام ہو گیا. ان کا دیکھیے دوسروں نے بھی کر لیا. وہ مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کو اگر صدقہ ہے تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے, پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہی سب چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. مطلب دیکھیں ہم ایک بات کو ہم آج یہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, لیکن آیا یہ بات صحیح ہے کہ کتنے لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح کہا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند تو ہیں, لیکن وہ اس حال میں اس چورنگی پہ بیٹھ کے یا اس طرح سے, کیونکہ ان میں غیرت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم 2 پیسے کمائیں لیکن کما کر کھائیں. تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ جاب اپرچونٹی, جیسے آپا نے کہا, کیپیسٹی میں رہ کے کام کیا جائے. جب ہر شخص اپنی پریشانی کو, اپنی پرابلم کو بچارگی بتائے گا, اور دینے والے کو جو محنت کر کے کما رہا ہے اس کو سمجھے گا کہ یہ تو کما لیتے ہیں اور ان کے لیے کیا بڑی بات ہے, ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. صدقہ کیا ہے اور صدقہ کیا تھا, آج ہم نے کیا کر دیا ہے صدقے کو, اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہ کیا شروع ہوا تھا اور کہاں پہ آ کے رک گیا ہے. اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. ملتے ہیں دھرتی کی صبح میں اور جانیں گے صدقے کی اہمیت. ہم سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا پھٹکا بھی.
हयात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है। अली को क्यों न मैं मौलाए कायनात कहूँ, को क्यों ना मैं मौला कायनात कहूँ। अली का नाम बड़ा, ये कायनात छोटी है। आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, बोलो या अली मौला। हैदर मौला, बोलो या अली मौला। घेरा मुसीबतों ने मुझे चार तरफ से, तेरा मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से, अली का नाम लिया बात बन गई। हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, या अली मौला। हैदर मौला, बोलो या अली मौला। मुश्किल पड़े तो मौला अली को पुकार लो, मुश्किल पड़े तो मौला अली को पुकार लो। साके दरे अली पे मुकद्दर सवार लो, आगे दरे अली पे मुकद्दर सवार लो। उनका खुदा है उनकी खुदाई है ये तमाम, खुदा है उनकी खुदाई है ये तमाम। रोकेगा कौन नाम अली बार बार लो। हैदर मौला, बोलो या अली मौला, हैदर मौला, बोलो या अली मौला। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन, कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। तेरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को समझ पाए भला कैसे ये दुनिया, समझ पाए भला कैसे ये दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। हैदर मौला, बोलो या अली मौला। हैदर मौला, बोलो या अली मौला। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है। खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत हो। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत। अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला, या अली मौला। हैदर मौला, बोलो या अली मौला। अली वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको दिखाया। अली वली को उठा के हाथों में ने सबको दिखाया। वो जिसका मैं मौला उसका अली मौला, नबी ने सबको बताया। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, नबी ने सबको बताया। मेरे नबी का ये ऐलान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला, या अली मौला। हैदर मौला, अली मौला। अल्लाह और रसूल की पहचान अली है, और रसूल की पहचान अली है। मैं बल्कि हूँ मैं ईमान अली है। हैदर मौला, मौला, हैदर मौला। या अली मौला। मौला अली मौला,
شیرین. بہت مشکل ہوتا ہے اس زون سے باہر نکلنا, اور بہت ہی خوبصورت, بہت خوبصورت. ذکی تاجی گروپ آج ہمارے ساتھ ہے, اور بہت بہت حسین گایا, بہت سچا. پرویز صاحب, گوز بمز ہو رہے ہیں میرے تو, مطلب ایسا ذکر اور ایسی بات اور ایسی چیز. بہت ساری چیزیں, جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ صدقہ شروع کیا ہوا تھا, آج کہاں پہ آ گیا. اپنے اپنے حساب سے, اپنے اپنے طریقے سے ہم نے اس کو ڈھال لیا, اور اوبویسلی اپنی یوتھ کو بھی وہی ایجوکیٹ کر دیا. دیکھیں, آپ جو کہہ رہی تھیں وہ بالکل مجھے ریئل لگا کہ صدقہ, اور بہت سارے اینگل سے مجھ سے بہت زیادہ بہتر انداز میں آپ اس کی گہرائی کو سمجھتی ہیں. صدقہ جو ہے یہ ایکشن نہیں ہے کہ کوئی سامان لیا, کچھ پیسے لیے اور آپ نے کسی کے ہینڈ اوور کر دیا, اگر اس کے پیچھے ہیلپ کی ایک انٹینشن, نیت نہیں ہو. اوکے, تو اس لحاظ سے واقعی میں کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہوں, اور کیونکہ بچے ابھی بہت زیادہ ملاوٹی نہیں ہوئے ہیں, تو ان کے اندر دوسرے کی مدد کرنا, بالکل کہ شیئرنگ از کیئرنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن مجھے بڑا یہ پروگرام بڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کچھ ڈویبل سولوشن ایسے بتاؤں کہ ابھی کے ابھی بہت سارے جو ویورز ہیں وہ اس کو جان لیں. کہ دیکھیں کہ ہم انسان جو ہیں ہمیشہ سے اچھا محسوس کرتے ہیں کسی کے لیے کچھ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, یہ ہماری طبیعت کے اندر ہے, نیچر میں ہے. انسان ہمیشہ لے کر چاہے جتنی مہنگی شاپنگ کر لے, اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جتنا اس کو کسی کو دے کر ملے گا, لیکن لینے پر توجہ ہے. تو کوئی چیز, کوئی ڈریم, کوئی بھی آپ کی لائف میں کوئی آپ کو چاہیے, تو یہ بات ایک سائنس کی کر رہا ہوں, یہ لا آف نیچر کی کر رہا ہوں. آج اپنی ڈرار کھولیں, اپنے کبرڈ کھولیں, اور کوئی چیزیں جو آپ یوز نہیں کر رہے, میں ورڈ چیلنج کا ورڈ یوز کروں گا کہ وہ چیز نکالیں اور کسی ضرورت مند کو دے دیں. چاہے وہ گھڑی ہو جو کبھی آپ نے لی تھی بڑے مہنگے پیسوں سے, یا کوئی ڈریس ہو, تو آپ حیران رہ جائیں گے. آئندہ شوز میں کال کر کے آپ بتائیے گا کہ برسہ برس کی کوئی چیز جو باوجود بہت ساری ایفرٹس کے آپ کو نہیں مل رہی تھی, ایسا لگتا تھا کہ آپ ساری ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ وہ چیز نہیں ملتی. لیکن اس طرح سے آپ کی ڈرار کھول کے, آپ کے کبرڈ سے آپ کے پرانے کچھ شوز ہیں وہ نکالیں, ذرا دل بڑا کر کے نکالیں, اور آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا پرویز صاحب, یہ بالکل میں یہ اس بات کی وٹنس کرتی ہوں کہ اچھا آپ نے تو یہ کہا نا کہ جو چیز آپ استعمال نہیں کر رہے, جو چیز آپ استعمال بھی کر رہے ہیں اور وہ بالکل صحیح ہے, ایسی ہے کہ کسی کے وہ آپ نے اتاری اور اگلے نے پہنی اور وہ ویسے ہی بلش کرے گا, آپ یقین مانیں وہ آپ اس کو دیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کی یہ کس طرح سے رولنگ ہو رہی ہے, وہ پھر آپ کا اتنا ہی بھر جائے گا. اچھا امینہ, یہ بتائیں کہ جیسے کہ ابھی پرویز صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے وہ چیز دینے کی عادت ڈالیں, سامان کو کم کرنے. ہم لوگ ذخیرہ اندوزی کی عادت رکھتے ہیں, ہم پتہ نہیں وقت سے ڈر رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دیں, بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ کان میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں. ہاں, کہ اپنے ابھی پرویز صاحب کی بات کو اس بات سے لنک کروں گی, دینے کا جذبہ نہیں رکھتے, صرف وہی والی بات کہ مصیبت کو ٹال دے گا تو بیماری کو ختم کر دے گا, تو دیگیں چڑھا دو. تو یہ جو ہم نے الماریاں بھری ہوئی ہیں, اپنے راشن بھرے ہوئے ہیں, کھانا اتنا سا ہے, گھر میں لوگ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تو وہ دینے والا ایلیمنٹ کہاں سے لے کر آئیں, وہ جذبہ کہاں سے لائیں؟ اور پھر وہ دینے میں کون ہوتا ہے, آپ کے گھر کی میٹ ہوتی ہیں یا چوکیدار ہوتا ہے؟ سرچنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں, سرچنگ نہیں ہوتی نا, سرچنگ بالکل بھی نہیں ہوتی. اور بہت سے میں وہ ورڈ یوز کروں گی جو بند مٹھی یا سفید پوش لوگ ہیں نا, وہ محروم رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سفید پوش لوگ کہاں نہیں جا رہے میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ دیکھیں جو بٹ رہی ہیں, دیکھیں وہ وہاں بھی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہم جائیں گے اور ہم وہاں ہمیں بیٹھا ہوا کسی نے دیکھ لیا تو یار ہماری عزت کے اوپر بات ہے نا, ہم تو 2 وقت کی روٹی کمائیں گے, تو ہم اپنا صدقہ, میں واپس اسی جگہ آؤں گی, صحیح جگہ نہیں پہنچ رہا. تو کیسے سرچ کریں وہ صحیح جگہ؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, گاڑیوں میں ہم نے پیسے رکھے ہوتے ہیں, یہ شیشہ اتارا, وہ آئی, آسان کر دیا, دینا لینا دونوں آسان کر دیا نا. اور ہم دے رہے کس کو ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ ہم کو سرچنگ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا جسے فیس کی ضرورت ہوگی, کوئی گھر والے ایسے ہوں گے کہ جن کو کوئی بیمار ہوگا جس کو دوا کی ضرورت ہوگی, کسی کی فیملی کو راشن کی ضرورت ہوگی, لیکن ہم اپنے ارد گرد کیونکہ دیکھتے ہی نہیں, ہم کو اپنے ارد گرد دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم اپنے دوست احباب میں دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, اور میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہم اپنے پیشہ ور افراد جو ہے وہ مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کے نام ایک خط لکھا جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. عثمان بن حنیف کو بصرے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. اب جب بصرے کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو مولا کائنات کا دور حکومت کچھ ایسا تھا کہ بصرے کا گورنر ایک دعوت میں شرکت کرتا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کوفے میں بیٹھ کر اس کی خبر ہو جاتی ہے. یہ آج کے حکمران کیسے ہیں کہ اگر غریب خودکشی کر رہا ہے تو ان کو خبر ہی نہیں ہوتی, بالکل ایسے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں مگر ان کو خبر ہی نہیں ہوتی. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن حنیف, میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی طبقاتی دعوت میں شرکت کی ہے, یعنی ایسی دعوت کے جہاں پر غریبوں کے لیے دروازے بند ہوں اور امیروں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں. ہمارے یہاں تو عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم امیروں کو بلایا کرتے ہیں ان افراد کو, بلکہ بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں کہ ہم تو قربانی کا گوشت بھی ان کے یہاں بھجواتے ہیں, ہم تو رمضان میں افطار بھی ان کے یہاں بھجواتے ہیں جن کے یہاں سے زیادہ ہو کر آنے کا چانس ہوتا ہے, بے شک اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھجواتے ہیں. اگر آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان افراد کو تلاش کیجئے, یعنی پروردگار عالم غریب افراد کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے. میں پھر اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ پیشہ وروں کی بات نہیں ہو رہی, مستحقین کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اگر گاڑی کا شیشہ کھول کر ہم نے کسی کے ہاتھ پر 10 روپے رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ورلڈ میں, اس دنیا میں جس میں آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ہے, اس میں آپ نے ایک پیشہ ور کو آگے بڑھایا, بالکل پروموٹ کیا آپ نے. ہاں, آپ نے اس کو پروموٹ کیا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے جو آپ اللہ کے نام پر نکالنا چاہتے ہیں اس کو جمع کیجئے اور اپنے ارد گرد دیکھیے. ہو سکتا ہے کسی غریب کی بیٹی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہو سکتا ہے. اور بہت مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس بات کو کہ ہمیں اپنے آپ کو خرافات سے بچانا ہے اور واجبات کو ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کیا پیارا لفظ بولا. ہم ایک فیملی کے ہاں شادی تھی تو انہوں نے میسج یہ بھجوایا کہ ہم کو ہماری کچھ مدد امداد کی جائے. اب انہوں نے کہا کہ جی بیٹی کو جہیز میں واشنگ مشین بھی دینی ہے, فریج بھی دینا ہے, ٹی وی بھی دینا ہے. یہ سب واجبات میں نہیں ہے, یہ تو شرائط ہو گئی آپ کی کہ یہ واجبات میں نہیں ہے. آپ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے اور اپنی زندگیوں کو آسان بناتے ہوئے اپنے سسٹم کو آسان بنائیے. ایسا سسٹم ہو کہ جس میں دینے والا موجود ہو مگر لینے والا موجود نہ ہو, اور وہ اسی وقت آسانیاں سب کی زندگیوں میں شامل ہوں گی کہ جب ہم اپنا نظام بہترین بنائیں گے. اچھا آپا, بالکل کچھ لوگ اب میں نے دیکھا ہے کہ سگنلز پہ باقاعدہ پرسکرپشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گودوں میں سو رہے ہوتے ہیں, اولاد کو دکھا دکھا کے آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں. اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ بھائی 10 روپے سے کیا جائے گا, تمہارے مال سے 10 روپے, لیکن وہی اگر 100 روپے کے نوٹ میں اگر آپ کے 10 روپے کم ہو تو آپ کا وہ 100 نہیں بن پاتا, وہ 90 تو رہے گا لیکن وہ 100 کی کاؤنٹنگ میں نہیں آ پائے گا. اچھا مجھے پرویز صاحب, جیسے کہ آپا نے کہا, آمنہ نے کہا کہ بھائی بہت ساری چیزیں, کیونکہ ہمارا فیوچر بچوں پہ ٹکا ہوا ہے نا, ہماری جنریشن پہ ٹکا ہوا ہے, ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے. ڈر رکھو, خوف خدائی رکھو, باقاعدہ جمعرات کو لوگوں کے گھروں میں بیل بجا بجا کے لوگ آتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں جس نے کہا ہے. اور یہی میں نے بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں, خطبے ہو رہے ہیں, یا نمازوں کا ٹائم ہو رہا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ اپنا ان کا بج رہا ہوتا ہے کہ دے دو دے دو دے دو. صدقہ تو یہ تھا ہی نہیں, صدقہ خیرات کا تو یہ معاملہ تھا ہی نہیں. اللہ کا نام لے کے ان لوگوں کی مجبوریاں اپنی دکھا دکھا کے آپ آ جاتے ہیں در پہ. یہی قربانی کے سلسلے میں ایک لائن لگ جاتی ہے, صدقہ دے دو ہمیں, خیرات, اچھا اس میں سے مال دے دو, اس میں سے یہ دے دو, آپ اچھا پہنے ہوئے ہوں گے تو اللہ تیرا یہ قائم رکھے, وہ مطلب ایسی پرٹیکولر دعائیں نہیں دیں تو فوراً وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ کہہ دینا چاہیے, تھوڑا انڈائجسٹو سا سینٹنس ہے, چاہے وہ فقیر کا بچہ ہو چاہے وہ ہمارے بچے,
بچوں کے سارے مسائل میں مسئلہ بچے نہیں ہیں, مسئلہ بڑے ہیں. وہ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ اس کی ریفلیکشن وہ بچوں پر جا رہی ہے. بالکل بالکل. تو اس لحاظ سے واقعی یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سیو دا چائلڈ یو سیو دا نیشن, رون ہربرٹ کا ایک کوٹیشن ہے یہ. تو اس لحاظ سے ہر شخص کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا ایک انداز, ایک جملہ بھی جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے کسی بچے کی پوری پرسنالٹی کو تباہ کر سکتا ہے. موضوع صدقہ ہے, لیکن ایسی ذہن میں ایک تھاٹ آ گئی کہ بعض اوقات ہم بہت سارے جملے بول دیتے ہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم جھوٹے ہو, رہنے دو, بات کرنی نہیں آتی تمہیں. سم ٹائم, ناٹ آلویز, انسان کچھ ایسا بنائے جہاں پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہے, لیکن سم ٹائم اگر ایک جملہ کسی کے ذہن میں اگر بیٹھ گیا کہ میں بات نہیں کر سکتا یا میں میں جھوٹا ہوں, تو آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور پائے گا, لاکھ ایفیشنسی کے ساتھ ایفرٹ کرے گا, لیکن کہیں نہ کہیں اس سے مسٹیکس ہو رہی ہوں گی. ٹھیک بات. اس لحاظ سے بچوں کے ایریے میں ساری ذمہ داری ہم بڑوں کی ہے. بالکل صحیح کہا پرویز صاحب آپ نے. اچھا ثروت آپا, یہاں سے خاص کر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, عام زندگی میں کس طرح ایک صدقے کی عادت ایک عام آدمی کو ڈالی جائے؟ ہم بہت ایسی قومیں نہیں ہیں جنہوں نے دین بھی پڑھ لیا اور دنیا بھی پڑھ لیا, ہم بیچ میں کوئی ٹنگی ہوئی قوم ہے, یہاں چلے جاتے ہیں پھر یہاں آ جاتے ہیں, باؤنس ہو رہے ہیں. تو صدقہ ایک عام آدمی کو, ایک عام مسلمان کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے شامل کرنا چاہیے؟ اچھا, میں سر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کی ذہنی طور پر تربیت کر سکتے ہیں. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ عبدالستار ایدھی صاحب کو ان کی والدہ بچپن میں 2 روپے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ 1 روپیہ یا 1 آنا جو تھا اس کو خیرات کر دو اور باقی پیسے اپنے اوپر خرچ کرو. تو اگر بڑے صحیح تربیت کریں گے تو اس کے بعد بچوں کے اندر بھی ایک حمیت پیدا ہوگی, ایک غیرت پیدا ہوگی, اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ دینے والے بنیں, لینے والے نہ بنیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اپنے گھر کی تربیت کرنی ہے, اپنے معاشرے کی تربیت کرنی ہے. بحیثیت آپ کا شمار کیونکہ اساتذہ کرام میں ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں, میں ایک مدر ہوں, تو میں اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کروں. آپ کیونکہ ایک اسکول میں موجود ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, تو آپ وہاں پر بچوں کی ذہنی طور پر تربیت ایسی ہو کہ وہ لینے والے نہ بنے, دینے والی ذات بنے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سبق سکھانا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی, کسی ایک لفظ آپ کسی انسان کی دنیا کو بدل سکتا ہے, تہو بالا کر سکتا ہے. تو آپ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے, ثواب جاریہ کہلاتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام کا ہمیں نام بہت زیادہ آتا ہے اور ان سے روایات بہت زیادہ آتی ہیں صدقہ و خیرات کرنے میں. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ سردیاں آتی تھی تو گرمیوں کے کپڑے خیرات کر دیا کرتے تھے, اور جب گرمیاں آتی تھی تو سردیوں کے کپڑے خیرات کر دیا کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے جس لباس میں اللہ کی عبادت کی ہو میں اسے بیچ دوں, تو لہٰذا اسے اللہ کے نام پر دے دیا کرتے تھے. تو اگر ہم اپنے اسلاف کی, اپنے بزرگوں کی اچھی باتوں کو سنیں اور اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہترین نظام عمل بالکل. اور آپا ہم تو نا ثروت آپا, ہم ایسے دین سے جڑے ہوئے جس میں ہے ہی تربیت, بڑے کی بھی, چھوٹے کی بھی, بچے کی بھی, سب بتا دیا. امینا آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے اسپیکر پرسن, موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ, انٹرپرینور ہیں, آپ جب جاتی ہیں لوگوں سے بات کرتی ہیں, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ان میں کہاں, کیونکہ صدقہ کرنا ایک بہت بڑا دل رکھنے والی بات ہے, لوگ کیا ہو گئے, کنجوسی آ گئی ہے لوگوں میں. اور جو میں کہتی ہوں نا, ابھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سمجھا, مطلب ہم نا ایگزیکٹلی ہم کہیں کہ اس چیز کو ہم سمجھنا زیادہ ضروری ہے. تو سوری میں اگر غلطی معذرت چاہتی ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن شاید ایک بات سے میں اگری نہیں کرتی. وہ کیا بات ہے اب آپ سنیں کہ ہمیں سرچنگ, سوری ایک بات نہیں, اب ہم کیوں سرچنگ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, صرف بات کیا ہے ہماری نیت کی, دل میں کیا. اچھا اگر ہم نے سوچا نا کہ
اچھا صدقہ ہم بس ایک نام سوچتے ہیں، صدقہ ہم نے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، عمل ہے، آپ کو دیں گے نا آپ کو اسی طرح سے اللہ قبول کرے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے آپ نے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے قریب میں کون ہے، سرچنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، ہمارے گھر میں سب بالکل کچھ ایسے، موجود ہے۔ آج بالکل کل کے حالات آپ بتائیں، ٹھیک ہے، ہم نے سب سے پہلے زکوٰۃ وہاں دینی ہے، ہم نے صدقہ وہاں دینا ہے، یہ شاید میں اس وقت، اور آج کل کے آپ حالات بتائیں نا، گھر میں یعنی آپ بھی اور ہمارے فیملی میں میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کو، اور ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں یار یہ تو خرید لیں گے، ہم کسی اور کا کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم سرچنگ کرتے ہیں، ہم کسی ضرورت مند کو ڈھونڈیں، ضرورت مند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، ہمارے اطراف میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں سب موجود ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ دل، ہمارا عمل، ہم کہتے ہیں نا دار و مدار عمل پہ ہوتا ہے، نیت پہ ہوتا ہے، سوری، ہماری نیت کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ چیز دیکھیں۔ بہت شکریہ آمنہ شیخ، اور آپ ہمارے ساتھ آمنہ ریان آپ ہمارے ساتھ تھی، اور صدقہ کیا ہے، نیت کا دار و مدار عمل پہ ہے۔ صدقے کو صحیح طرح سے اپنی نیت کا لباس کیسے پہنایا جائے، یہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ دین اور دنیا ہمیں کیسی تعلیمات دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ہم نے آپ کا ایک دفعہ پھر آنے کا۔ بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی صاحب، اور ہم جانیں گے صدقے کی اہمیت۔ ہم سب پاکستان ہے، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح دھرتی ہے، یہاں تیری میری چلتی ہے، چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا بھٹکا بھی۔ ویلکم بیک جناب، دھرتی کی صبح میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اور آج کی صبح جو ہے نا وہ تو آف کیمرہ بھی نہیں رک رہی، دل چاہ رہا ہے کہ بس باتیں کرتے جائیں، ایجوکیٹ کرتے جائیں، اور جب یہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی، یہ دینی ہوتی ہے، تو آپ کے جو ہے نا وہ کان زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کرنا ہے، تبھی ہماری دنیا بہتر ہوگی۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں صدقے پہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور دھرتی کی صبح اور میں، میری ٹیم بہت ان کی شکر گزار ہیں کہ یہ وقت دیتے ہیں اور روشنی ڈالتے ہیں۔ مفتی رانا ساجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا، کہ آپ اپنے علم کی روشنی سے ہم جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ صدقہ کیا ہے۔ صدقہ وہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، یہ صدقہ وہ ہے جو آج جسے ہم کہتے ہیں، ہم مدد کی صورت میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات کی صورت ایسی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، کیا ہے صدقہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی مشکور ہوں آپ کا ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو دھرتی کی صبح پروگرام میں ایک انتہائی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ نے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو، آپ کے اس چینل کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی آمین الہی آمین۔ جی صدقہ کیا ہے؟ اصل میں صدقہ، اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں صدقہ، اللہ رب العزت کی ہم مخلوق ہیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ زندگی ایسی گزارے جیسا میں چاہتا ہوں، اور ان کو ان کی زندگی میں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور آخرت میں بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک صدقہ بندوں کے درمیان حکم ارشاد فرمایا کہ میری رضا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے دیے ہوئے رزق سے، میرے مال سے جو میں نے تمہیں عطا کیا، میری راہ میں خرچ کرو۔ ٹھیک بات۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رضا سے منسوب فرمایا میری رضا چاہتے ہو تو میرے راہ میں صدقہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ ہے کیا اور اس کا اجر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ ایسا سمجھ لو کہ تم گویا کہ مجھے قرض دے رہے ہو۔ رب ارشاد فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور ایسا قرض جو قرض حسنا ہے، یعنی دینے کے بعد وہ رب ہمیں واپس لوٹائے گا۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے وہ واپس میں ایسے ہی نہیں لوٹاؤں گا، فرمایا اس میں بڑھا کے 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک میں صدقے کو آپ کو واپس لوٹاؤں گا، یہ رب فرماتا ہے۔ اب اس میں ایک بات سب سے اہم ترین ہے، وہ یہ کہ صدقہ جو شخص بھی راہ خدا میں ادا کرے گا وہ نیت اللہ رب العزت کی رضا کی اپنے دل میں رکھے گا۔
جب اسے یہ اجر و ثواب مل سکتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی غرض سے 1 روپیہ بھی راہ خدا میں خرچ کرے، اللہ رب العزت وہ 1 روپے کو 7 روپے سے اور 7 روپے کو 70 اور پھر 700 روپے سے تبدیل فرما کر واپس اسے لوٹائے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے رب نے اسے واپس لوٹا دیا. بہترین. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ صدقہ صرف مال کا ہے یا زبان کا بھی ہے، اخلاق کا بھی ہے، مسکراہٹ کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے؟ اور جیسے میں نے آپا سے بھی یہ بات پوچھی تھی اور انہوں نے کافی اس بات پہ روشنی ڈالی، اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام مسلمان، ایک عام آدمی، ایک عام شہری جس کی زندگی بہت بھاگ دوڑ میں ہے، تو وہ کیا یہی سمجھے بس تنخواہ آئی تو اتنے پیسے الگ کر دو، یا صدقہ ہم روز کی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے 2 سوال کیے. ایک یہ کہ صدقہ کیا صرف مال کا ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ صدقے کو ادا کیسے کریں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا، یہی سوال آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. صحابہ کرام نے جب صدقے کی فضیلت دیکھی تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے، یہ تو جو مال و دولت والے ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے جائیں گے نیکیوں میں، ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، لیکن مال و دولت والے فضیلت لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم ارشاد فرمائیے، وہ تو ثواب میں ہم سے بڑھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب مرحمت فرمایا، اور وہ جواب ہمیں سن کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ کما کر، محنت اور مشقت کر کے اس کے بدلے میں جو کچھ کماؤ، اس حلال رزق کو اپنے اوپر خرچ کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. بہترین. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس بالکل مال و دولت نہیں ہے، تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دو، اس کے کسی کام میں معاونت کر دو، اعانت کر دو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا بھی نہیں، تم اگر اللہ رب العزت کے اسم یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ادا کرتے رہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لے اور اس سے اس کے دل کو راحت اور تسلی اور سکون ملے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور پھر اس کی تفصیل اور وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بھی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اور تکلیف کا دور کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ مالی طور پہ مدد کر کے دور کرے، راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ، چاہے وہ کانٹے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پتھر کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسے ہٹائے گا، دور کرے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اور پھر صدقے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہر شخص یہ چاہے گا کہ اے کاش مجھے کوئی سایہ مل جائے، میں دھوپ سے بچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا، کل بروز قیامت وہ سارے کا سارا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. بہترین. کیا بات ہے. 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا، اس دن اس سائے میں ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے ہوگا. زبردست. اچھا مفتی رانا صاحب، ایک بات بہت بے چین کرتی ہے بعض دفعہ نا، کیونکہ ہمارے یہاں ارد گرد سوسائٹی میں ہم نے اتنی نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، لوگ اب آج کے دور میں تو لوگ بڑے عجیب سے معاملات ہیں، مالی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی. اگر کوئی شخص کسی شخص کو دعا بھی دیتا ہے یا اگر کوئی مسکرا کے بھی ملتا ہے، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ بھائی معاملات ایسے ہیں، اگر ایک مسلمان دوسرے کو مسکرا کے بھی دیکھے اور اس کے دل کو اس سے راحت ملے تو سمجھو یہ بھی صدقہ ہے. تو آج کے دور میں اگر آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں یا مسکرا کے مل رہے ہیں اور وہ آپ سے اس طرح سے نہیں مل پا رہا، تو کیا آپ اس بات کے مطلب آپ پھر پریشان ہو گئے کہ یار میری طرف سے تو اس کو ایک اچھا پیغام میں نے دیا تھا اور وہ وصول نہیں ہوا؟ تو یہ آج کے دور میں جو صدقہ ہوتا ہے، جو ہم نیک نیتی سے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ سے اپنا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں بیچ کا بندہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ صدقہ کہاں ایکسٹینڈ کرتا ہے ہمارے لیے؟ وہ صدقہ ہم کیسے پرفارم کریں؟ یا فرض کریں ہم کسی رشتہ دار کو، ہمیں پتہ ہے ہم والدہ کے ہاتھ یا کسی بھی بڑے کے ہاتھ کہہ دیں کہ جائیں میری طرف سے آپ بڑے ہو کے یہ ان کی مدد کر دیجیے گا، میرا مت بتائیے گا، تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں اب ان کے پاس کیا ہے وہ تو کر دیتی ہیں، یا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ آپ اچھے سے مل رہے ہیں لوگوں سے لیکن لوگ آپ کو کنسیڈر نہیں کر رہے.
देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि आप लोगों के साथ अच्छाई कर रहे हैं ना, अगर तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत भी है। लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आगे से आपको उसका रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और हम जो सदका कर रहे हैं, हम जो नेक काम कर रहे हैं, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, हमने मुस्कुरा कर किसी की तरफ देख लिया, मुस्कुरा के मिल लिए, हमने किसी को कुछ मदद कर दी, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका अजर अता फरमाएगा। बंदे से हमें नहीं चाहिए, बंदा चाहे हमें मुस्कुरा कर देखे ना देखे, हमें बुरा भला भी कह दे, लेने के बाद बुरा भला भी कह दे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारी बात की मुफ्ती साहब ने। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर हैं बदीन से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, बात ये करना है कि देखो लोग जो है ना वो अभी इफ्तार के लिए बहुत एक दूसरे से लड़ रहे हैं। खुदा की यादगिरी किसको भी नहीं है। गरीब अगर दरवाजे पे आता है खुदा के लिए मांगता है, सकता नहीं है तो 5 रुपए या 10 रुपए देते हैं। अब वो गरीबों में ये भी हिम्मत नहीं रही है कि वो किसी गरीब को सदका दे अपना। अब हम एक आदमी है, बीमार है, हमें रिटायर आदमी हूँ, मेरे को 20,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मैं उनसे गुजारा करता हूँ। फिर भी कभी कोई आता है गरीब तो हम परेशान हो जाते हैं, अभी हम खाएंगे इसको दें। ये आप थोड़ा सा मौलवी साहब से अर्ज करें कि भाई आप ये बड़े आदमी जो है ये तो अपने इक़्तिदार के पैसे इकट्ठे करने के लिए लगे हुए हैं, इनको थोड़ा समझाएं, इनको बताएं कि भाई आप ऐसा नहीं करें, गरीबों का भी ख्याल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी मुफ्ती साहब। जी, भाई ने सवाल किया, बिल्कुल ये हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ है कि पेशावर भिखारी जो हैं वो जगह जगह आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल। देखिएगा, मांगने का जो अमल है ना, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अगर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी लोगों ने सवाल किया। एक सहाबी रसूल आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल वसल्लम खाने को कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि जाओ जाके भीख मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास क्या है? तो जो कुछ भी था वो घर गया, वो लेकर आया। एक पानी पीने का कटोरा था और एक और चीज़ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरी महफिल के अंदर फरमाया, है कोई इसे ख़रीदने वाला? मुख्तसर हदीस मुबारक बयान करता हूँ। सहाबी रसूल में से एक ने वो कटोरा ख़रीद लिया, एक ने वो दूसरी चादर वगैरह जो थी वो ख़रीद ली। उससे जो इनकम हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाकर इससे एक लकड़ी का दस्ता ख़रीद कर लेकर आओ और एक कुल्हाड़ी ख़रीद कर लेकर आओ। वो शख्स गया, वो सहाबी रसूल गया और जाकर ख़रीद कर लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी के दस्ते को कुल्हाड़ी के अंदर लगाया और लगाकर उसे अता फरमाया और फरमाया जाओ जाकर जंगल से लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ लाकर शहर में लाकर बेचो। वो सहाबी रसूल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गए और जाकर सारा काम करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा महफिल में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसूदा हाल हो गया हूँ। मेरे पास जो पहले खाने पीने का नहीं था, अब अल्लाह के फजल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे काम में बरकत अता फरमाई, आपने मुझे रास्ता अता फरमाया, मैं अब वही काम करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मेरी मुश्किल आसान हो गई है। क्या बात है। भाई ने सवाल किया कि हमारे पास कुछ नहीं होता खाने पीने को और लोग आते हैं मांगने के लिए, हम उनको क्या जवाब दें? देखिए, कोई शख्स अगर मांगने के लिए आ गया है ना, अगर आपके पास वुसअत है, इस्तिताअत है, तो आप उसे कुछ ना कुछ दे दें, कोशिश करें खाली हाथ ना जाए। लेकिन अगर नहीं दे सकते तो अच्छे अंदाज में उसको टाल दें, भाई माफ़ करें अल्लाह के नाम पर, हम जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक कर लेंगे जो भी है। अब अगर उसके बावजूद कोई अगर बार बार आता है ना, वो आपको परेशान कर रहा है, आप उससे मतलब नज़रअंदाज कर दें, आप उसको किनारा कशी करें। याद रखिएगा, जो भी हकीकी तौर पे ज़रूरतमंद होगा वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अता फरमाया है, मालो दौलत या कुछ भी, तो हमें खुद अपने हल्क़े अहबाब के अंदर अड़ोस पड़ोस में हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन से ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो मांग नहीं सकते शर्म और शर्मा हुजूरी के तहत, लेकिन घर में खाने पीने को कुछ नहीं है।
बिल्कुल, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी, आप प्लीज़ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें ताकि हम। सबसे पहली बात तो ये है कि परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर माली वाजिबात भी आयद किए हैं, और इन माली वाजिबात को आयद करने में परवरदिगार आलम ने अगर हमारे रुपये पैसे को पाक करना है, हमारी ज़िंदगियों को, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, दो बड़ी खुशियाँ हमारे पास मौजूद है, इसको हमने जोड़ दिया है नमक और चीनी से। एक को कहते हैं मीठी ईद, एक को कहते हैं नमकीन ईद, लेकिन ईद उल फित्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि आप सदक़ा फितराना न निकालें। अच्छा, और सदक़ा फितराना निकालने के लिए कोई गरीब नहीं जाता किसी अमीर के घर पर, बल्कि अमीर के लिए लाजिम है कि वो तलाश करे, वो ढूंढे और वो ईद की नमाज से पहले पहले गरीब के घर पर पहुंचा दे। इसी तरीके से वो जो एक लाइन लगी रहती है गोश्त मांगने वालों की, बिल्कुल उसी तरीके से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपा। और बाकी ऐसा जी परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसा, क्योंकि बस इतना लंबा टॉपिक है लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, क्या कहेंगे? सच तो ये है कि मैं सच्चाई से ये महसूस करता हूँ कि मैं आज बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, और डेफिनेटली व्यूवर्स भी। लेकिन सीखने के दौरान ऑफ द स्क्रिप्ट एक सवाल मेरे जहन में आया आपकी इजाज़त से। ये बहुत सारे व्यूवर्स हैं आपके, मैं उनको देकर जा रहा हूँ कि ये चैरिटी मदद हमारे सराउंडिंग में बहुत है, और सब जानते हैं कि कराची बल्कि पाकिस्तान में ये बहुत है, यानी दुनिया में ये ऐसा खिता है यहाँ पर मदद बहुत की जाती है। बिल्कुल, लेकिन जो फ़ज़ाइल सदक़ात के बयान किए हमने कि ऐसा ऐसा लाइफ में हो जाता है, बेहतरी हो जाती है, तो एक तरफ हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करना, खैरात, ज़कात, सदक़ात, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बदहाली का एक ड्विंडलिंग स्पाइरल चल रहा है। तो ये एक सवाल है हम सब के लिए, तो हम सबको सोचना चाहिए कहीं उस में दिखावा या कहीं कोई बनावट, कहीं कोई सदक़े में कहीं ना कहीं कोई दूसरी थॉट तो नहीं है। दैट्स इट। बहुत की जानिब बिल्कुल, जहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और नियत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप माल से नहीं कर सकते, आप अल्फाज से करें, अल्फाज से नहीं कर सकते, मुस्कुरा के करें। यह आपका अमल है और आपके साथ ही जाएगा। और जाते जाते एक खूबसूरत सी आवाज़ जो आज हमारे साथ है उनको आपके सुपुर्द करके जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अल्लाह हाफ़िज़। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। हसनड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। मावनु पीरा बछड़े दे नए, पावनु पीरा बछड़े दे नए। हम पैनानु दे नए वीर मिला झूले लालन हो, पैनानु दे नए वीर मिला झूले लालन। हसदड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन हो, पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन। हसनड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। शाह नजफ ने तो है अंग लगाया, शाह नजफ ने तो है अंग लगाया। मुश्किल कुशाई वाला रंग चढ़ाया, मुश्किल कुशाई वाला रंग चढ़ाया। नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन हो, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन। सिदड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर,
दमादम बस कलंदर सदी शाहबाद कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादम बस कलंदर हाँ घनन घनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नौबत बाजे हो नाल बजे घड़ी आलो भला झूले सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाद कलंदर दमादम बस कलंदर सती शाहबाद कलंदर दमादम बस कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम बस कलंदर सदी शाहबाद कलंदर हुसैनी लाल कलंदर लाल मेरी हो बहुत शुक्रिया।